فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے انسان پر ایک احسان یہ بھی ہے کہ وہ اچھے برے کا امتیاز رکھتا ہے، خیر اور شر کو پہچانتا ہے، دوست دشمن کے درمیان فرق کر سکتا ہے، روشنی اور اندھیرے کو سمجھتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کو، گرمی اور سردی کو محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو شاید ہماری زندگی کے مزے پھیکے ہوتے۔ مالک الملک نے انسانی وجود میں یہ سسٹم اور یہ نظام خود بنائے، چلائے اور پھر اچھے اور برے کا پیغام اپنے انبیاء کے ذریعے انسان تک پہنچایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کی سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ملاقات کہ دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک انتہا ہے، جہاں ابتدا ہے وہاں انتہا ہے، روز اول ہے تو روز آخر بھی ہے، لیکن ایک ایسی نعمت کہ جس کی اللہ نے کوئی انتہا نہیں رکھی، وہ مالک کی محبت ہے، جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور پھر کتنی ہے اللہ نے اس کا کوئی آخری کنارہ نہیں رکھا۔ میرے بن جاؤ، 4 دن کی زندگی میری مان کے آ جاؤ، مالک اور خالق سے اپنی محبتیں خالص کر لو۔ دنیا میں تو سب نے مرنا ہے، لیکن پھر جو ابدی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، پھر تم کہتے جانا، میں سنتا جاؤں گا، مانتا جاؤں گا، تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا، تمہارے من میں صرف بات آئے گی اور میں پوری کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ میری رضا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مجھ سے ایسی محبت لے لو کہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، کیونکہ میری رضا سے بڑا کچھ نہیں۔ جسے رضا مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بدلے میں رب راضی ہو گیا، تو پھر جنتیں سدا والی، نعمتیں ہمیشہ والی، اور میری طرف سے یہ رضامندیاں، یہ محبتیں، یہ عطائیں، یہ نوازشیں تمہارے لیے ہوں گی۔ حضرات ذی وقار، آپ نے کتاب اللہ کی آیت بہت مرتبہ سن چکی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ محبوب سے کہلوایا گیا ہے کہ آپ اپنی امت سے کہیں
محبت تو مجبوری ہے، تمہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ میں نے دل، خون، دھڑکن، روانی، جوانی یہ عطا کی ہیں۔ آنکھ دیکھے گی حسن پہ مائل ہوگی، کان سماعتوں کا حسن لیں گے، ناک خوشبو کا حسن لے گا، سر سے لے کے پاؤں تلک تمہارے وجود میں نے حسن کی، خیر کی، بھلائی کی پہچان رکھی ہے، اور پھر اس کی محبت بھی ڈالی ہے۔ قدم اس طرف اٹھ کے آپ کو کھینچیں گے، لے کے جائیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، لمس دیں گے، لیکن یاد رکھیے اگر محبت کرنی ہے تو جس نے یہ سب دیا ہے محبت کا آغاز اس سے کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اور اگر تمہاری یہ محبت فطرتی ہے اور لازمی ہے اور دعویٰ سچا ہے تو پھر یاد رہے اس کا معیار یہ ہے فاتبعونی، میں جیسے کہوں ویسے اپنے رب کے ساتھ پیار کرنا۔ خالق کو مانیے جیسے میں بتاؤں، کیونکہ مجھے اس نے بتایا ہے کہ مجھے ایسے ماننا جائے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو گھر کے اندر ماں باپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ اپنی اولاد سے وہی کہلواتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں کہ جہاں والد کو اچھا لگتا ہے کہ اسے ابو جی بولا جائے، ابا جان کہا جائے، کچھ لوگ بابا جانی کہلواتے ہیں، کچھ بچوں سے کہلواتے ہیں کہ مجھے ابھی بولا جائے، کچھ نے ڈیڈ کہلوانا ہوتا ہے۔ تو جو جس کو جو پسند ہے وہ کہلواتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نام بڑے خوبصورت ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، مجھے جب بلاؤ تو میرے ان ناموں سے بلانا جو میں نے خود رکھے۔ آپ خدا کہتے ہیں، آپ گاڈ بولتے ہیں، دنیا نے اور بڑے نام رکھے ہوں گے، رام رکھا ہوگا، وشو رکھا ہوگا، لیکن وہ میرے پسندیدہ نہیں ہے۔ میرے پسندیدہ نام ان میں سے 99 اگر لے لو گے تو میں راضی ہو کر کے جنتوں کی الاٹمنٹ تمہارے نام کر دوں۔ اور اگر مجھے ویسے مانو گے جیسے میں ہوں، تم زبان سے ایک دفعہ اقرار کرو گے سبحان اللہ، کہ ہمارا اللہ شریکے سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے، کجی سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، زیادتیوں سے پاک ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت الاٹ کر دوں گا جس پہ 100 سال گھوڑا سوار لے کے دوڑتا رہے تو اس کی وسعت ختم نہ ہو۔ یہ تمہاری ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور محبت۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کو کہا کہ میری اتباع۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد مکہ کے 13 سال، میری عادت نہیں ہے کہ عبادت کو، اس کے معاملات کو زیادہ دیکھا دکھایا یا شو کیا جائے، لیکن سچی بات یہ ہے اللہ ہر ایک کو یہ سفر نصیب کرے۔ عمرے کے سفر پہ تھے، ایک عبادت ہے اور ایک قدم قدم پہ میرے محبوب کی دین کے لیے جو تڑپ تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جو جذبات کو کھینچتی نہیں تھی، کہ پیغمبر کی امت کتنی مست ہو گئی ہے، جس پیغمبر نے 13 سال مکے کی گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں مارے کھائیں، گالیاں سنی، زیادتیاں دیکھی، یاروں کو شہید کروایا، عورتیں کاٹی گئیں، پھندوں پہ چڑھائے گئے، اور عمر 50 سال ہو۔ میں عمر کے اس حصے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاک پیغمبر غار ثور کی بلندیوں پہ چڑھے تھے، جب آپ مکہ میں کوئی قدردان نہیں رہا تھا تو طائف چلے گئے تھے۔ گاڑیوں پہ طائف جانا، موٹر ویز پہ جانا ہو رہا ہے، پیدل سفر کرنا، پہاڑیوں کو
काटना एक पहाड़ी जिसके ऊपर 15-15, 20-20 मिनट गाड़ी घूमती है तो उसका दूसरा किनारा नहीं आता। वो जिगजैग रास्तों से सारी चीजें पार करके ताइफ इसलिए पहुंचे हैं कि वहां किसी अल्लाह के बंदे को, किसी चौधरी को, किसी सरदार को कहा जाए कि लोगों जन्नत की तरफ आ जाओ, तुम्हारा रब बुलाता है। मक्के वालों के तो दिल सख्त हो गए और वो लोग मेरे महबूब को इस बदले में जो जो बातें करते हैं, मेरा जमीर भी जेब नहीं देता और कुव्वत गोयाई भी जवाब दे जाती है कि आपको बदले में क्या मिला। मिलाकर पत्थर मारे गए और सिर्फ मारे नहीं गए, इतना कमर जख्मी थी, जिस्म जख्मी था कि सर से लेके पांव तलक खून जारी था और वो चिपक रहा था जमीन पे। वो बाग तो आज भी हैं जहां मेरे महबूब जाके गिरे थे। क्या सिखाया था? अल्लाह की तौहीद, रब की तरफ दावत। तुम्हें सदा नहीं रहना, तुम्हें लौट जाना है। उस हस्ती को आपने और मैंने यकसर नजरअंदाज कर दिया। मोहब्बत के पैमाने बदल के रख दिए, सोच के जाविये बदल गए हैं, हमारी तरजीहात और तरगीबात बदल गई। और फिर मेहरबान इतना कि रब फरिश्ते भेज के कहे मक्के में और ताइफ के दरमियान सिर्फ एक पहाड़ी है। अगर आप इस तरफ देखें तो मालिक गर्मी का उरूज दिखा रहा होता है, दूसरी तरफ देखें तो बादल है, सर्दी है, कभी बर्फबारी है और जरखेज जगह है। और उससे फिर आगे 60-70 किलोमीटर आगे, 80 किलोमीटर दूर जाके जिस बस्ती में मेरे महबूब ने अपनी मां को बचपन में छोड़ा था, वो आबादियां आती हैं। एक एक पत्थर, एक एक जर्रा, एक एक स्टेप बोल बोल के कहता है बंदो कहां हो। कलमे जैसी नेमत वो इन पत्थरों पे अपनी मोहब्बतें छोड़ के गए हैं और तुम पत्थर दिल हो गए। मदीना चले जाएं, वहां ओहद की तरफ बढ़े तो 70 लाशें, लाश कह लेना बड़ी आसान है, 70 शहादतें, 70 घरों के अंदर कहीं बेवाएं, कहीं यतीम बच्चे। वो शुहदाए ओहद जिन्होंने बहुत थोड़ी सी तादाद 700 में खड़े होकर दिखाया था। वो बदर जब 313 थे। यकीन कीजिए गाड़ी पे जाएं तो थक जाते हैं। वो खैबर, वो तबूक, मगर उन्होंने एक ही सबक सिखाया कि भाई अल्लाह की तरफ अपनी जान माल सब निछावर करके भी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। ये देना पड़ेगा, वगरना आप बड़ा आसानी के साथ कुफर के साथ कंप्रोमाइज कर लेते, शिरक के साथ मोहब्बतें कर लेते। वो तो कहते थे बद्दू लो तुदहिनु फयुदहिनून, भाई थोड़ी आप नरमी करें, थोड़ी हम करते हैं, हम भी कभी अल्लाह अल्लाह कर लेंगे और कभी तुम भी। ये लात मनात उज़्ज़ा हुबल की जय कह लिया करो, क्या हर्ज है। आपने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। मेरी मोहब्बत यह है कि जिसे तुम गुलामी सौंप रहे हो, मैं उनका गुलाम नहीं हूं, मैं उनका बंदा नहीं हूं, वो मेरे खालिक नहीं है। जैसे तुम डट गए हो तो मेरा तो ज्यादा हक बनता है कि जो मेरा खालिक है मैं उसके लिए डट जाऊं, मैं उसके लिए अपनी मोहब्बतें दिखाऊं। तो गुजारिश ये है कि मुझे और आपको इन मोहब्बतों को ईमान के साथ, और ईमान के 6 अरकान आप सब पढ़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत और तौहीद, फरिश्तों और मलाइका की ड्यूटीज और जिम्मेदारियां, और बिलखुसूस वही वाली, अल्लाह की किताबों पर यकीन कामिल और किताबुल्लाह से सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی وفا، موت کا ڈر اور تنہائی اور قبر کی فکر، اور اپنے مقدر پہ نازاں ہو کے، قسمت پہ خوش ہو کے نصیب کے لیے تگ و دو کرنا، یہ ایمان کی اساس رہی۔ اور اسلام میں ساری دنیا ملے ایک گواہی نہ دے سکے کہ آپ کبھی کسی اور کے در پہ جھکے ہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح جو مرضی ہو جائے، کہیں سے یہ گواہی نہ ملے کہ یہ بندہ اللہ کے گھر نہیں آتا، لڑا ہوا ہے۔ اگر ہم کوئی 2-4 ماہ سسرال نہ جائیں تو لوگ پوچھنے لگتے ہیں، ماں باپ موجود ہوں مائکے نہ جائیں سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ مالک اور خالق کے در پہ جو روز ہمیں دیتا ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں وہ چیزیں بنوا رہا ہوتا ہے کہ صبح اپنے بندوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کے کاروبار چلانا ہے، ان کا نیٹ ورک چلانا ہے۔ اسی رب کو بندے فجر کے وقت بھی نہیں مل پاتا ہے، وہ کاروبار کے پیک پہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تمہارے ڈالروں میں، یورو میں، ریال میں، روپوں میں برکت نہیں ہے، خیر چاہتے ہو تو میرے لیے نہیں، اپنے لیے 10 منٹ نکال کے میرے سے ملاقات کر لو، جو کمایا ہے میں اس میں بھی برکت دے دوں گا، جو روکا ہے میں وہ بھی نواز دوں گا۔ لیکن بندے ظہر میں مست رہتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر کہتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بولتا ہے، مگر انہی بندوں کی عصر وہیں پہ گہما گہمی میں چلی جاتی ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، رب المشرقین رب المغربین بلاتا ہے، مگر ہم ٹریفک کی بھاگ دوڑ کے اندر مست ہو کے وہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ عشاء کھانے پینے میں، عزیز و اقارب میں گزر جاتی ہے، اور جو اس کی ملاقات کا بڑا خاص ٹائم تھا تہجد، وہ دوسروں کے ساتھ ہم بتا دیتے ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ حالات برے کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں نہیں جاتی، اولادیں کیوں بگڑ گئی ہیں، بیویاں کیوں نافرمان ہیں، شوہر کیوں بغاوتوں پہ اترے ہوئے ہیں، رشتے کس لیے کاٹتے ہیں، یہ سانپ اور بچھو کیوں بن گئے ہیں۔ حضرات سبب یہ ہے کہ ہماری وہ بے پایاں محبت جو رب نے دے رکھی ہے، نہیں بھی مانتا تو روٹی روزی نہیں روکتا، اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے آج کے موضوع کو آپ احباب کی نظر کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی اس موضوع کو نبھانے کی، لیکن کتاب اللہ کی یہ دعوت جو ہم نے 2011 سے لگ بھگ یہاں شروع کی، اور کوشش یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کے دل ملائے جائیں، بندوں کو بندوں کے دواروں سے اٹھا کے رب کے دروازوں پہ لایا جائے، جو اسلام کی وسعتیں ہیں وہ ان کو دی جائیں، جو بلا وجہ شدتیں اور نفرتیں ہیں وہ کم کی جائیں۔ اور یہی سبق دیا کتاب اللہ نے سورۃ المائدہ میں، دسترخوان بچھایا اور کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ الولا والبراء کا عقیدہ کہ ولایت، دوستی، تعلق، دلی اور قلبی محبت، یہ آپ نے کن کو دینی ہے، اور کن لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے، بچنا ہے اور اظہار برات کرنا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر مسلکی تسلط، پکڑ اور جکڑ کو چھوڑ کے، جس میں داد بھی ہے اور ماشاءاللہ خون کو گرم کرنا بھی ہے، اور بڑا کچھ اس میں میسر ملتا ہے، ایک ہی کوشش کی کہ آپ اور میں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب۔ اللہ نے سب کو جناب آدم اور سیدہ حوا سے بنایا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ جب ماں باپ ایک ہے، مٹی ایک ہے، خمیر ایک ہے، آگ ہوا پانی،
مٹی سے بنائے اٹھائے گئے ہیں، تو پھر یہ دوریاں، یہ نفرتیں، یہ شدتیں، ان کی بجائے میٹیریل پہ توجہ دی جائے، اصل دیکھا جائے، اور وہ اصل ہے کہ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ کے مطابق ایمان پختہ ہو، محمد الرسول اللہ کے مطابق آپ کے پاس سنت کا وافر ذخیرہ موجود ہو۔ میں کون ہوں یہ اہم نہیں ہے، آپ کون ہیں یہ اہم نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لینے آئے تھے وہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ دو ہی جگہیں، ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف مکان ہے۔ وقت میں ہم نے رہنا ہے، جگہ میں ہم نے رہنا ہے، وقت بدل دیا جاتا ہے، جگہ بدل دی جاتی ہے۔ میرے والد صاحب کا آج اس دنیا سے بیٹھ اٹھ گیا تھا، ہم انہیں ننگی مٹی پہ لٹائے تھے۔ ایک دن میرا بھی اٹھنے والا ہے، آپ کا بھی اٹھنے والا ہے، بستر بدلنے والا ہے، لیکن یقین یہ ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال گئے تھے، اللہ قبول کر لے۔ ہمارے بڑے یہی تھے، بڑے نرم لاڈوں پہ بستروں پہ لٹاتے تھے ہمیں۔ آج جیسے بھی حالات ہوں، پوچھنے والا قبروں میں ہے۔ اللہ کے لیے اپنی محبتوں پہ نظر ثانی کیجئے، جن کی خاطر مرے جا رہے ہیں انہیں پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت خالصتاً اللہ کی محبت پہ قائم رکھی تھی، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ قیامت کے دن آپ کو اللہ نے اپنا سایہ دینا ہے، وعدہ ہے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس نے پیار ڈالا تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے۔ حضرات، صرف رب کی رضا کے لیے الولا، اگر آپ کسی سے ملے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی، کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ الولا میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان خالص ہو اور وہ خالص چیز آپ دوسروں کو دیں، خالص چیز دوسروں کو دیں۔ اگر آپ نے ایمان سنبھال کے رکھا ہے اور دوسروں کو اس ایمان کی دعوت نہیں دی ہے تو آپ کی محبت میں نقص ہے۔ یہی محبت دیتے دیتے زندگی یہاں لے آئی ہے۔ اور ایمان کے بعد عمل خالص، ہم نے کبھی بھی اپنے سٹیج سے کسی بھی موقع پہ کسی بھی بھائی بہن کو صرف نیکی کی دعوت نہیں دی ہے، عمل خالص، ایمان خالص اور عمل صالح۔ بھئی توحید خالص اللہ کے لیے، عمل صرف اللہ کے لیے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ۔ میرے بھی بڑے سارے بزرگ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، میرے اسلاف میں موجود ہیں، گدیاں ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہو کہ میں نے اپنی گدی کی دعوت دی ہو، میں نے اپنے جن گدیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے کبھی ان کی دعوت دی ہو؟ ایک ہی بات ہوتی تھی لوگوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم ہستی، مگر وہ بھی پابند ہیں کہ محبوب کی اتباع کریں۔ امام مالک میرے محبوب کی قبر اور روضہ مبارک کے ساتھ، جہاں پرمٹ پہ آج جگہ ملتی ہے، وہاں بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، آپ امام مالک کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس کی ہر بات چھوڑی جا سکتی ہے، دنیا کے ہر انسان کی سوائے قبر والی اس ہستی کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سر جی گالیاں کھائیں، باتیں سنی، لوگوں نے یہاں تک بولا ہے کہ تمہارا باپ انگریز ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ چڑھانے کے لیے کون سے جملے ہیں جو نہیں بولے گئے، لیکن وہ سب چھوٹے تھے جو میرے محبوب کو کہا جاتا تھا ان کے مقابلے میں، ہم نے حوصلے سے سنے۔ لیکن پھر بھی توحید، ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق، اور جو حق ادا کرنا چاہیے تھا دعوت کا، کوشش کی ہے، انسان ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے،
کسی کو گالی دے کے نہیں، مندہ بول کے نہیں، برا کہہ کے نہیں، تانے تنوڑے کے ساتھ نہیں. حق کیا ہے باطل کیا ہے واضح کر دیا ہے. باقی جناب کی مرضی ہے، اپنی چوائس ہے، اپنا اختیار ہے. حساب آپ نے دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے. اس بنیاد کے اوپر ایمانی دعوت رہی ہے. باقی رہ گیا ولایت. ہم اپنی اس ولایت کا اظہار ولی بن کے نہیں، ادنیٰ سے ایک انسان کی طرح کہ جو بھی آدم کا بیٹا اور بیٹی ہے میری اس سے محبت ہے، میں نے اسے دعوت دینی ہے. یا ایھا الناس کہنا ہے. مجھے صرف وہابیوں کو یا اپنے فرقے یا اپنی جماعت یا اپنے گروہ تک نہیں. اے محبوب انہیں کہہ دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی رسول بن کے آیا ہوں، اور رسالت سب کے لیے، دعوت سب کے لیے. یہ دعوت پیش کی، اور اس میں تعلیم اور تربیت کا جو بنیادی عنصر ہے محبت کا. ہمیں بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ہم ان کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں. اس ولایت کو، اس محبت کو، اس تڑپ کو جہاں دنیا کی تعلیم اور تربیت جاری رہی، وہاں پہ دین کی تربیت کا سلسلہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چلائیں. اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں کہ کسی انسان کے بارے میں دل میں میل کچیل اور نفرت مت رکھیں جو اللہ سے پیار کرتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اس منہج کو اگر چنا ہے تو اس پہ رب نے چلنے کی توفیق سے بھی نوازا ہے. کبھی عہدے کی وجہ سے، کسی کرسی کی وجہ سے، آگے بڑھنے کی وجہ سے، کچھ لینے کی وجہ سے کسی دوسرے کو گرایا ہو، کوشش ہی نہیں کی. کوشش تو بات کی بات ہے، رب نے سوچ ہی نہیں دی. یہ چیز لے کر کے چلیں اور اپنی محبتیں اپنے ہمسایوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، گلی والوں کے لیے، قرب و جوار کے باسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے اس دعوت کو جتنی ہمت ہے اتنا پھیلائیں. آج تو دنیا میری انگلیوں کے نیچے ہے. ورلڈ گلوبل ولیج، ساری دنیا ایک چھوٹا سا جہان اور بستی بن گئی ہے. جتنا ہو سکے اس محبت کو اللہ کے ساتھ خاص، اللہ والوں کے لیے خاص کریں. اور یہ ترجمہ ذرا سنیے. اللہ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، میرے بندو تمہارا دوست صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے. دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وَرَسُولُهُ، اور تمہاری یہ محبت اور پیار یہ وقت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا نمائندہ ہے اس کے ساتھ ہونی چاہیے. کیا ایسے ہے؟ مجھے امام شافعی بہت پیارے ہیں، لیکن ان کی جب محبت دیکھتا ہوں کہ ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ تو مجھے گلے میں کوئی دیکھتا ہے کہ میں نے کوئی عیسائیوں والا زنار ڈالا ہوا ہے، میں نے کوئی پٹا باندھا ہوا ہے. میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں اپنی رائے بتائیں. میری رائے کی ویلیو کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل، کتنی عظمت اور کتنا کہنا بڑا آسان ہے کہ اتنے کوڑے پڑے کہ ہاتھی بھی اپنا وجود کھو دے، لیکن ایمان کی دولت سے جیلوں میں رہ کے مسئلے کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. اور امام مالک کی تو بازو ہی رہ گئے تھے، شل ہو گئے تھے. رفع الیدین کرتے تھے پھر وہ اٹھتے ہی نہیں تھے، کر ہی نہیں پائے، باندھ بھی نہیں پائے. مگر محبت کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو رکھا. والذین آمنوا، اور آپ نے محبت کرنی ہے مومنوں کے ساتھ. آپ کی ولایت مومنوں کے ساتھ ہے. جو بھی دنیا میں مومن ہے وہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، وہ میرا پیار ہے. اللہ نے آگے اس کو محدود کیا ہے. میں نے کہا تھا نا دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے یار ہیں، بے نماز آپ کا یار نہیں ہونا چاہیے. اگر میری ٹیبل پہ، میرے کھانے پہ، میرے بستر پہ، میرے گھر میں، میرے دوستانے میں، یارانے میں، میرے تعلق میں، دائرہ کار میں جس کی محبت بے پایا ہے وہی کہہ رہا ہے دیکھنا سمندر میں اترنا. کہتے ہیں نا فلائٹ میں کہ جیکٹ جو ہے حفاظتی، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے تو پہن لینا. وہی کہا ہے نماز پڑھنے والے آپ کے یار ہونے چاہیے.
میں اگر بے نمازی ہوں اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ مجھ سے کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ وہ ولایت نہیں ہے جس ولایت کے بدلے میں جنت ہے. یہ دنیا کے مقاصد ختم ہو جائیں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان سے محبت کیجئے گا جو اپنے مال دولت کے خزانوں کے منہ غریبوں کے لیے اللہ کے کہنے کے مطابق کھولتے ہیں. سانپ بن کے نہیں بیٹھتے. جو سانپ بن کے بیٹھے رہیں وہ آپ کے یار نہیں ہونے چاہیے. معلوم نہیں کہ ہم اس پیمانے کو دیکھ پائے ہیں کہ نہیں، لیکن دعوت اسی پہ رہی ہے. اب اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تم یہ محبت سچی کر کے ولایت کے درجے پہ پہنچو، اور جن کی محبت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے ساتھ ہے، یہ تھوڑے بھی ہوں تو ایک وقت ہے کہ ہم انہیں اپنی جماعت بنا کے دنیا پہ غالب کر دیتے ہیں. میں بدر کھڑا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ مناظر پڑے ہوئے ہوں تو نظروں کے سامنے گھومتے ہیں. ہم نے پڑھے تھے، انہوں نے جسموں پہ گزارے تھے. اللہ اکبر. جب ہاتھ میں تلواریں پوری نہیں تھی، تیر پورے نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شدتوں میں 313 کی محبتوں کو جما کے کھڑا کر کے جب وہ ریت کے پہاڑ پہ سجدہ دیا تھا نا، اور کہا تھا اللہ جو ہیں وہ لے آیا ہوں، آج ان کو مروا دی تو تیری مرضی. طاقت مضبوط ہے، دشمن کبھی ہے، اسلحہ زیادہ ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ پھر تیرا دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. سارے رام، لات، منات، عزا، حبل والے کھڑے ہیں. یہی ہیں جن کو میں بنا پایا ہوں کہ تیرا نام لیں. کیا آپ نے اور میں نے کبھی اس درد کو محسوس کیا؟ پھر میں وہاں دیکھتا ہوں کہ جن قوموں کی نشاندہی کی تھی وہاں وہ لاشیں گری، 70 صنادید اور سردار کاٹے گئے، اور اللہ نے 313 کو غلبہ دیا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. مگر ہم 56 ممالک ہو کے ابھی تلک سچی بات یہ ہے کہ غالب نہیں آ سکے، مغلوب ہیں، مرے ہوئے ہیں. جہاں باقی چیزوں کی کمی ہے وہاں ہمارے اندر ولایت کی بھی کمی ہے. وہ درد نہیں رہا. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں. تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے، ہمیں اب کچھ نہیں ہوتا. غزہ گواہ ہے، فلسطین گواہ ہے، جزائر گواہ ہے، شام گواہ ہے، عراق گواہ ہے، افغانستان گواہ ہے، ہمارا اپنا وطن گواہ ہے. دنیا میں جہاں جہاں ٹھیک ہے اللہ کی سپرد ایک سرد رات تو گزاریے نا، ویسے جیسے وہ لوگ گزارتے ہیں تو ہم شاید نہ گزار پائیں. وہ محبتیں، وہ ولایتیں ختم ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو سن لو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا. جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان سے محبتیں، چال ان کی، ڈھال ان کی، لباس ان کا، وضع ان کی، قطع ان کی، تمدن ان کا، تہذیب ان کی، کلچر ان کا، کھانے پینے کا سٹائل ان کا، ہر چیز، سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیا چیز ہے جو تم نے ان کی نہیں اپنائی؟ اللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. وہ تمہارے دین سے کھیلتے ہیں اور تم ان سے محبتیں جتاتے ہو، انداز اپنا کے مرعوب ہو کے لیتے ہو. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ تم سے پہلے اہل کتاب، والکفار، یہ کافر جو ہے نا، اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ. یہ ہوتی ہے محبت، کھری محبت، سچی محبت. کسے ملنا ہے کسے نہیں ملنا. ہم شریک میں یہ بات رکھتے ہیں بیٹا اگر میں آپ لوگوں کا باپ ہوں، میں آپ لوگوں کا کچھ لگتا ہوں تو فلاں کو نہیں ملنا. اللہ بھی کہتے ہیں اگر میں کچھ لگتا ہوں تو ان کو، ہاں دعوت کے لیے ملو، پیغام دو، اسلام کی جو خوبی ہے وہ سامنے رکھو، ان کو سکھاؤ، ان کو برے انجام سے بچاؤ. ہم نے محبوب آپ کو بشیر بنایا ہے. مانو گے، محبت کرو گے تو کیا ملے گا؟ ضد کرو گے، انا دکھاؤ گے تو انجام کیا ہوگا؟ اور پھر ہم ان کو پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، ظالموں تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ اس جہنم میں بھی جانا پڑے گا، رب کی پکڑ بھی ہوگی؟ قالوا بلا، بول کے کہیں گے کہ اللہ آئے تھے. تو ہماری محبت اور مودت اسی طرح اگر آپ سورۃ الممتحنہ میں چلے جائیں، مالک الملک، وہاں پہ بھی
यही सबक सिखाते हैं। अल्लाह कहते हैं कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को देखो। मेरी मोहब्बत के पीछे बाप छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, घर छोड़ा, कारोबार छोड़ा, अपना पेशा छोड़ दिया, दोस्त अहबाब छोड़ दिए, वतन इलाका, वक़्त का हाकिम, उसका दिया हुआ प्रोटोकॉल छोड़ दिया। क्या कुछ नहीं मिल सकता था? कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। अल्लाह ने जहां लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा है, ये सूरतुल मुम्तहना में अल्लाह ने बाकायदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को, तरीक़ाकार को क्या था, 26 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए, हर मोहब्बत कुर्बान कर दी है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना माअहू, जो उनके साथ थे उन जैसे बनिए। इद कालू लिकौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम को एलानिया कह दिया था, इन्ना बुराउ मिनकुम, भाई हम तुमसे बरी हैं। यह है अलवला अलबरा, विलायत। इन्नमा वलियुकुम, तुम्हारा वली, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी ताल्लुकदारी, तुम्हारी रिश्तेदारी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी रगबत, वो अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनों के लिए। और बराअत, इजहार बराअत, कह दें भाई इंसान होने के नाते, आदम की औलाद होने के नाते आपसे मोहब्बत करता हूं और आपको दावत देता हूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो आपके रवैये हैं ये अच्छे नहीं हैं, आपकी चाल अच्छी नहीं है, ईमान से महरूमी अच्छी नहीं है। अगर किसी से स्मेल आ रही हो तो हम उसको वाज़े कह देते हैं, भाई आपसे स्मेल आ रही है, आपसे बू आ रही है, जाए नहा के आए, कपड़े धो के आए, जाए मिसवाक करें। शिरक से भी बड़ी कोई बू है, कुफर से भी बड़ी कोई बू है। अगर कोई बीमार हो ना, तो हम खांसी कर रहा हो, छींक रहा हो हमारे ऊपर, तो हम उसको कहते हैं यार थोड़ा फासला रख। यह है अलबरात, फासला रखना है कि उसे एहसास हो कि मुझे कोई मर्ज है, मैं किसी परेशानी में हूं। अगरचे दूसरी तरफ मुझे यह भी सबक है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफजीला। अल्लाह तेरा शुक्र है जिस दुख दर्द में इसको मुब्तला किया है, उस तकलीफ से तूने मुझे बचा रखा है। मुझे उस ईमान पे, उस खैर पे, मोमिनों की मोहब्बत पे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पे जहां राजी होना है, वहां दूसरों के लिए फिक्रमंद भी होना है। और इस फिक्रमंदी के साथ उन्हें दिल नहीं देना, वजूद नहीं देना, जिस्म नहीं देना, तहजीब नहीं देनी, तमद्दुन नहीं देना। इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम जिसको भी पूजते हो, जिनको भी तुमने दिल में बड़ा बना रखा है, वो हमारा कुछ नहीं लगता। या मेरे मुसलमान भाइयों ने, कलमा गो भाइयों ने मिन दूनिल्लाह कह के बुत कह दिए, कोई शक नहीं इसमें बुत भी शामिल है। लेकिन बुत सिर्फ गारे मट्टी ईंट पत्थर का नाम नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी हस्तियां होती थी जिसकी वजह से लोग अल्लाह को भूल जाते थे। वद सवा यगूस यऊक हो, कौम नूह अलैहिस्सलाम में नसर हो, लात मनात उज़्ज़ा हुबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम में हूं। या हर वो चीज जिसे दिल में रब के मद्दे मुकाबिल लाया गया और फिर वो चीज बंदे को रब की तरफ नहीं आने देती, बुत है। और उस बुत को हम पूज रहे हैं। बिरादरी को ले लें, कितने सारे खैर के काम होते हैं जो हम बिरादरियों की वजह से छोड़ देते हैं, जो हम लोगों के खौफ की वजह से छोड़ते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो इन चीजों को निकाल के इनसे इजहार बरात करना, ये ईमान की मजबूती का हिस्सा है। कफरना बिकुम, देखिए ये मुसलमान काफिर नहीं होता, इस्तिलाह है इनकार करना। कफरना बिकुम, एक आपने शेर सुना होगा, मैंने उस पर जुमा भी पढ़ाया था, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। तो ये लुग़वी एतबार से कुफर बमाना इनकार, कफरना बिकुम, हम हर उस चीज का इनकार करते हैं जो तुम और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। जब तक तुम अल्लाह से नहीं जुड़ते, हमारा आपका कोई ताल्लुक नहीं। बदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, तुम रब के बंदे होके नहीं डरते और अल्लाह से अदावत रखते हो, बुग़्ज़ रखते हो। हम उसके बंदे होकर के तुमसे बुग़्ज़ क्यों ना रखें। नफरत, बुग़्ज़, ये हमने अपने बच्चों के दिल में डाली ही नहीं है। सिखाते एक स्टेज का एक खतीब क्या करेगा। अगर मेरे घर के अंदर मैं अपनी बेटी को लिबास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और बेटियों वाले लिबास की मोहब्बत नहीं डाल सका, मुझे रेडीमेड लेना है, मुझे नेट फैशन से उठाना है,
تو میرے بچے نے تو محبت میں وہی پیش کرنا، وہی لینا ہے. اسے شلوار اچھی نہیں لگتی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمد اچھا نہیں لگتا، اسے یہ سادے قمیض چولے لگتے ہیں، اسے یہ بال اچھے نہیں لگتے، ہیئر اسٹائل اچھے نہیں لگتے. میں کہاں کس بات پہ رہوں؟ میری اپنی شادی پہ، ایک مسلمان کی شادی پہ، رسوم سے، رواج سے، عادات تلک ساری محبتیں غیروں کے لیے ہیں. تو بیٹی فاطمہ کی جو محبوب نے شادی کی تھی وہ والی کیفیت کہاں چلی گئی؟ نہیں ملتی. اللہ کی قسم ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہم. الولاء والبراء کا عقیدہ گھروں میں دے دیں، کوشش کریں، اپنی ذمہ داری نبھائیں. یہ جنگ سے آتے ہوئے کتنے لوگ تھے؟ 13 14 15. وہ بھی تو کہیں جا ہی رہے تھے نا، کچھ اچھے مستقبل کی فکر لے کے. کہاں ہیں؟ قبروں میں اس وقت. حادثہ کس وقت آپ کو یہاں سے وہاں کر دے؟ کم از کم ایمان تو پاس ہونا، اتنی تیاری تو ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مومنوں سوچو اگلے پل کے لیے کیا تیار کیا ہے. یہاں جھٹکا لگے، اگلے پل موت آ جائے تو آپ کے پاس تو تیاری کا ٹائم نہیں ہے. کیا تیار کیا ہے؟ تو ہمیں اتنی تیاری محبت میں اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، دینی معاملات کے ساتھ رکھنی چاہیے. کاروبار جو مرضی کرتے ہیں کریں، جو شعبہ ہے زندگی کا، وہ ڈیوٹی ہے، وہ میں نے آپ نے نبھانا ہے. لیکن اس میں یہ ولا اور برا ذہن میں رکھا کریں. انشاءاللہ العزیز میرا رب آسانیاں فرما دے گا، وہ کرم کرنے والا ہے. حضرات ذی وقار، آپ احباب کی محبتوں کے ساتھ زندگی کا ایک وقت گزرا ہے. غالباً 11 سے آج 2025 مکمل ہوا، 26 شروع ہوا. انسان کی اللہ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں، جگہ بدلتی ہیں، وقت بدلتے ہیں، لیکن انسان کو اپنے کاز کے اوپر محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. باقی جہاں رب نے جیسا لکھا ہے. میرا آپ کے ساتھ آج کا یہ جمعہ الوداعی ہے. میری ڈیوٹی کسی اور جگہ لگی ہے اور انشاءاللہ العزیز وہاں جانا ہوگا. جیسے اس سے قبل جمعے کا معاملہ میں نے اپنے پیر و مرشد، اپنے استاذ، ان کے ہاتھ میں رکھا تھا پہلے دن سے. جہاں بھیج دیتے ہیں ہمیں جانا ہوتا ہے. جتنی محبت ہو سکی کوشش کی ہے کہ کسی کو لڑایا نہ جائے، کوئی ٹولیاں نہ بنے، کوئی مسئلہ نہ بنے. اور اللہ کا شکر ہے، معلوم نہیں میں اس معاملے میں کتنا سرخرو ہوں یا نہیں ہوں. کوشش کی ہے کہ خالص دین دیا جائے، پیار دیا جائے، حقیقت دکھائی جائے. اگر کہیں انسان ہونے کے ناطے کسی میرے لفظ سے، کسی جملے سے، کسی کلام سے جو کہ میں نے چاہا نہیں ہے، اگر کسی کا دل دکھا ہو کسی معاملے میں، لین دین میں کوئی، تو میں موجود ہوں آپ احباب کے ساتھ. آپ بعد میں جمعے کے بعد میں بیٹھوں گا، مل سکتے ہیں کوئی بھی معاملہ کسی بھی حوالے سے. اور اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی عطا تھی، والدین کی تربیت تھی، اساتذہ کی محنت تھی، اور میری ایک ڈیوٹی تھی. اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں. جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ بس اس محنت اور کاوش کو قبول کر لے. اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ مالک جو اچھا کر پائے ہیں قبول فرما لے، جو کمی بیشی ہوگی یہ معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب